حضرت عمر پہ وار ہوا ہے. کب؟ 23 ہجری اور 26 ذوالحجہ کو. آج کل لوگ اسی حوالے کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے کیا حضرت عمر کی شہادت ذوالحجہ میں ہے. اے چاچے تمہارا دماغ خراب ہے, ایک عنوان کو اٹھا کر مسئلہ بتاتے ہو. سنو, مورخین کا اتفاق ہے حضرت عمر ذوالحجہ کے آخر میں زخمی ہوئے ہیں. 3 دن حضرت عمر زخمی رہے, چوتھے دن شہادت پائی ہے. 26 کو خنجر لگا. حضرت عمر 27, 28, 29 3 دن زخمی رہے. یکم کو شہید ہوئے اور یکم محرم سن 24 ہجری کو دنیا سے گئے. ظالم 26 والا حوالہ اٹھاتے ہیں اور یکم کی شہادت کو چھپاتے ہیں. آج میں ایک عقل کے اندھے کی گفتگو واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی تو میں عموماً عادت نہیں اہل باطل کو سنوں, وہ 1 منٹ کا کلپ تھا, میں سن لیا. اس میں کہنے لگا ہے جو مولوی کہتے ہیں نا یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں, یکم محرم کو نہیں ہوئے, یہ حضرت حسین کی شہادت سے جلتے ہیں, اسی لیے حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے یکم کی شہادت لائے ہیں. میں نے کہا سنو انجینئر, تم جیسے لانتی اس دنیا میں کئی آئے اور کئی گئے. سنو, حضرت حسین بھی ہمارے ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے, جرت سے جواب دیجئے. حضرت حسین بھی ہمارے حسین پیرے حسین, سنیوں کے پیر حسین, کربلا کے شاہ حسین, نعرہ تکبیر. میں نے کہا حضرت حسین بھی ہمارے ہیں, حضرت عمر بھی ہمارے ہیں. حضرت حسین کا تعلق حضرت عمر سے تو نہیں بتا سکتا, ہم بتائیں گے. حضرت حسین اور حضرت عمر کا آپس میں اتنا پیار تھا, جب قادسیہ کی جنگ تھی, ایران کی جنگ میں ایرانی بادشاہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو گرفتار ہو کے آئی تو عمر فاروق نے اس شہزادی کا نکاح, علماء اہل سنت کا اتفاق ہے, علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے, حضرت عمر نے اس شہزادی کا نکاح شہزادہ علی حضرت حسین سے کیا. حضرت حسین کی حضرت شہر بانو سے اولاد ہوئی ہے, علی الاوسط, علی الاکبر, علی الاصغر. حضرت حسین کے اس عورت سے بیٹے ہیں جن میں علی الاوسط امام زین العابدین میدان کربلا کے غازی ہے. یہ ایک میدان کربلا میں مردوں میں غازی بچے جن سے سادات کی نسل آج دنیا میں زندہ و تابندہ ہے. حضرت حسین کے اس نکاح کو عمر نے کرایا تھا. عمر فاروق حسین سے محبت کرتے تھے. آج عمر کے ماننے والے حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, یگانگت رکھتے ہیں, الفت رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے عمر کی شہادت سے حسین کی شہادت کم ہو جائے, جی نہیں. ہم کہتے ہیں سنو, عمر فاروق یہ بہنوئی ہے, حسین ابن علی ان کے سالے ہیں, حضرت علی سسر ہیں, عمر داماد ہیں, حضرت فاطمہ ساس ہیں, حضرت عمر داماد ہیں, علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی, علی المرتضی کا نواسا عمر کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب, حضرت حسین کا بھانجا حسین مامو, عمر والد حضرت حسن مامو, عمر والد حضرت علی نانا, عمر والد حضرت فاطمہ نانی, عمر والد. یہ ایک فیملی ہے, ایک خاندان ہے, ان میں محبت ہے, پیار ہے, تعلق ہے, نفرت نہیں ہے. ایک یکم کا شہید ہے, ایک 10 کا شہید ہے. ہم یکم میں بھی شہادت کے قائل, 10 میں بھی شہادت کے قائل. محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. میں نے کہا محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے, اس کی عظمت کم نہیں ہوتی. اور یہ نظریہ کہ ڈی ویلیو کرنے کے لیے, کمپٹیشن کے لیے, مقابلہ بازی کے لیے, اور مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں غیر ہو, یہ تو دونوں ایک فیملی ہیں. 10 کتابیں اہل سنت والجماعت کی,
اور 10 کتابیں اہل تشیع کی، واضح لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق داماد حیدر ہیں۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو اتفاقی ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے۔ میں بھی اپنے گھر کی تلاشی دوں اور تو بھی اپنے گھر کی تلاشی دے، عجیب بات ہے۔ جو اتفاقی ہے، اکابرین لکھ گئے ہیں، کوئی آج کل کے رشتے کی بات نہیں ہے۔ دینے والی فیملی بھی راضی، لینے والے بھی راضی۔ تو ایک گھر کے بندے کا کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ تو یہ جملہ کہہ کر کہ عمر فاروق کی شہادت یکم کو بتا کے 10 کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تو عمر اور حسین کو ایک نہیں سمجھتا۔ اگر تو ایک سمجھتا تو کہتا گھر کی باتیں ہیں، ایک شہادت کے بجائے 2 شہادتیں ہیں۔ پتہ چلا اسلام شہادت دے کر ڈٹنا سکھاتا ہے، رو رو کے کٹنا اور ہٹنا نہیں سکھاتا۔ وہ تو ہمت، قوت، سکت یہ بتاتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اور سنیں، یہ مقابلہ بازی تو غیروں میں ہے، یہاں تو مقابلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین مصلی کربلا کے شہید ہیں، عمر مصلی رسول کے شہید ہیں۔ اے کربلا کی مٹی میں مدینہ کی مٹی میں بڑا فرق ہے۔ اے مدینہ کی مٹی، ہم تو کہتے ہیں جنت تجھ میں سب کچھ ہے پر مدینہ نہیں ہے۔ یہ مدینہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا لو سلک الناس وادیوں وشعبا لوسلک الانصار وادیوں وشعبا لسلکت وادی الانصار۔ کہا لوگو مدنی مجھے اتنے پسند ہیں کہ دنیا ایک طرف چلے، مدینے والے دوسری طرف چلے، تم اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو مدینے والوں کے ساتھ دیکھو گے۔ حضرت عمر تو مصلی رسول کا شہید ہے۔ اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ توجہ، کربلا کے شہداء کا والد ہے۔ اور میں حوالہ دینے لگا ہوں، کربلا کے 72 شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں ایک حضرت حسین کے بھانجے بھی ہیں جن کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے۔ اگر یہ 72 میں نہ ملے، 72 تن پورے نہیں ہوتے۔ وہاں یہ بتاتا نا کہ حضرت حسین یہ بھانجا ماموں دونوں گئے تھے، اور بتانا پڑے گا اچھا بھانجے تھے، کس بہن کے بیٹے تھے؟ ام کلثوم کے تھے۔ ام کلثوم کی شادی کس سے تھی؟ حضرت عمر سے تھی۔ رشتہ داری نظر آئی تو تیرا مذہب پر فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی، اسی لیے بتانا ہی نہیں ہے۔ 72 تنوں میں حضرت زید بھی شامل ہے۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو، عجیب نظریہ، عجیب باتیں۔ بھائی یہ دونوں کی شہادتیں محرم کو مزید اجاگر کرتی ہیں، ڈی ویلیو نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر نے مانگا اور یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور عمر فاروق جب دنیا سے رخصت ہونے لگے نا، تو ایک نے کہا کہ امیر المؤمنین اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہو؟ فرمایا 5 آدمیوں کے نام دے رہا ہوں، ایک روایت میں 6 کے نام دے رہا ہوں کہ آپس میں فیصلہ کر لو کس کو بنانا ہے۔ کون کون؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہے۔ آپس میں فیصلہ کر لینا۔ ان سب نے فیصلہ کیا اور حضرت عثمان کو خلافت مل گئی۔ سنیں، عشرہ مبشرہ ان سب کو ملا کر تو 9 بنتے ہیں، 10واں بندہ حضرت عمر نے نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ تو حضرت عمر کی دوران خلافت شہید ہو گئے، پیچھے بچ گئے 9۔ 9 میں حضرت ابو بکر بھی دنیا سے گئے، پیچھے بچ گئے 8۔ حضرت عمر بھی دنیا سے جا رہے، پیچھے بچ گئے 7۔ اور نام 6 کا کیوں دیا؟ 7واں کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کا دیا، حضرت علی کا دیا، طلحہ دیا، سعد دیا، زبیر دیا، عبد الرحمن بن عوف دیا، سعید بن زید کا نام کیوں نہیں دیا؟ نارووال کے غیوروں، اللہ کی قسم دیانتداری بھی اس موقع پہ عمر فاروق کو سلام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
میں خلاصہ دے رہا ہوں، میری بات کو ضائع نہ ہونے دیں. سنو، چھاتویں کا نام کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے، وہ بھی تو جنتی ہے، اس پہ تقوی طہارت للہیت پر کوئی شک نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں بہنوئی ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے خاوند ہیں. اگر خلفاء کی لسٹ میں جو نامینیشن لسٹ جاری ہو رہی تھی عمر اپنے فیملی ممبر کا نام دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا عمر نے خلافت گھروں میں رشتہ داروں میں بانٹی ہے، پر عمر اپنے سر پہ یہ الزام نہیں رکھنے دیتے تھے، اس لیے نام نہیں دیا. اس لیے سعید بن زید کا نام نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے، اور یہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں.